سنی اتحاد کونسل کا یہ 26 فروری کا لیٹر ہے. تھوڑی سی کلیئرٹی تو اس کے اندر اس بات کی ہے کہ بیسکلی اس لیٹر کے اندر جو ان کے چیئرمین ہیں صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب, وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب ہم پورے الیکشن کے اندر کہیں سے بھی کنٹیسٹ نہیں کر رہے, اس لیے وہ جو کوٹا ہے خواتین کو ٹکٹ دینے کا, اس کا سوال ہم پہ لاگو نہیں ہوتا. انڈرسٹوڈ کہ بیسکلی یہ لیٹر تو اس کانٹیکس میں تھا. لیکن یہ جو بات کہہ دینا کہ جناب ہم تو پورے پاکستان سے الیکشن لڑ ہی نہیں رہے, تو جب آپ الیکشن لڑے ہی نہیں ہیں, الیکشن 2024 کا آپ حصہ ہی نہیں تھے, تو پھر آپ لوگ اس سیاسی جماعت کو کیا جوائن کر سکتے ہیں جو ایکچولی اسمبلی تک پہنچی ہی نہیں ہے؟ جی دیکھیے اس پہ تو وہ تو کلیئر ہو گیا نا, جب سنی اتحاد کونسل ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے اور اس کو انہوں نے قبول کر لیا موقف کو, اور جو انڈیپینڈنٹس ہیں ان کو نہ صرف جوائن انہوں نے کر لیا, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو ریکگنائز بھی کر لیا. ٹھیک, اس کو انہوں نے کور بھی دے دیا کہ جی بالکل یہ ممبرز ہیں. اگر تو اس طرح ہوتا کہ وہ کر ہی نہیں رہے تو وہ کہتے کہ جی آپ اس جماعت کو جوائن ہی نہیں کر سکتے جو اس کا عمل کا حصہ ہی نہیں ہے. تو یہ انہوں نے خود تسلیم کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. اب اس سے آگے اگر بڑھتے ہیں ہم مخصوص نشستوں پر, آپ نے خود اپنے انٹروڈکشن میں کہا 2019 کا ہمارے پاس ایک پریسیڈنٹ ہے. اگر پریسیڈنٹ نہ بھی ہو تو یہ دیکھتے ہیں نا قانون کیا کہتا ہے, آئین کیا کہتا ہے. اور دیکھیے پرائمری لا ہمیشہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. الیکشن ایکٹ کا جو اپنا سیکشن 104 ہے جو ریزرو لسٹ سے ڈیل کرتا ہے, وہ ڈیفیشنٹ لا ہے. اس کے اندر یہ نہیں لکھا کہ اگر ایسا ہو جائے اور ایک جماعت ہو تو پھر کیا ہوگا یا اس کو بالکل نہیں ملنا چاہیے. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, یہ کہیں نہیں لکھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اس کو ان کنجنکشن ود آرٹیکل 51 پڑھیں جو کہ کانسٹیٹیوشن کا پرائمری لا کا آرٹیکل ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ایک جماعت کو صرف اتنی ہی مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں کہ جتنی ان کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہو, کیونکہ متن ہی اس کا یہ تھا کہ پروپورشنلی ریپرزنٹ ہوں جماعتیں مخصوص نشستوں پر. تو when we see the two together, اینڈ تیسرا جو پرنسپل ہے کہ پارلیمان ادھوری نہیں رہ سکتی, انکمپلیٹ نہیں رہ سکتی, تو اس سے ہم یہی ڈیڈیوس کریں گے کہ ایک پریسیڈنٹ بھی ہے, قانون بھی بڑا کلیئر ہے, تو اگر ایک جماعت ہے آپ اس کی سیٹیں اس کو دے دیں. اگر انہوں نے لسٹ نہیں دی تو اب ان سے لسٹ مانگ لیں, مگر دوبارہ یہ جو بندر بانٹ ہے اب ہماری سیٹوں کا ان کے درمیان یہ نہیں ہو سکتا نا. ایک دفعہ ڈاکہ ڈال چکے ہیں یہ, اب یہ دوبارہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں ہماری سیٹوں پر. اچھا بالکل ڈاکے کا لفظ. اچھا چلیں, میں عظمہ بخاری صاحبہ, یہ ان کا کیس تو میرے خیال میں کافی حد تک انہوں نے اپنا بتا دیا کہ ان کا کیس کیا ہے. آپ لوگ کس اس مطلب شک کے تحت یا کس حیثیت میں جا کے یہ وہ ساری سیٹیں کلیم کر رہے ہیں کہ ان کو نہ ملے, مجھے ذرا یہ سمجھائیے. بہت شکریہ منصور. ہم ایگزیکٹلی وہ کہہ رہے ہیں جو آئین پاکستان کہتا ہے, جو الیکشن ایکٹ کہتا ہے. پہلے تو بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار موجود ہے, اور الیکشن ایکٹ ہو یا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہو, ایک پروسیجر جو ہے وہ ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کون سی ہوں گی, کون سی پولیٹیکل پارٹیز کو پارلیمنٹری پارٹیز کہا جا سکتا ہے, کون سی سمبلز جو ہیں جس کس پارٹی کے پاس ہو تو پھر اس کو جو ہے پارلیمنٹری پارٹی سمجھا جا سکتا ہے. پھر جو اسکیجول ہے وہ پورا الیکشن کمیشن کا اناؤنس کیا جاتا ہے ریزرو سیٹ سمیت, اور ایک ٹائمز فریم دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر آپ جو ہے وہ اپنی لسٹیں بھی جمع کراتے ہیں, ممبران کی اسکروٹنی بھی ہوتی ہے, نامینیشن پیپرز بھی فائل ہوتے ہیں. اب یہاں پر اس سب کو چھوڑ دیں, صرف جو سنی اتحاد کونسل کا لیٹر سامنے آیا ہے کتنے دن پہلے کا ہے, ایک دن پہلے کا 26 تاریخ کو, اور 26 تاریخ سے پہلے کیا آزاد امیدواران سنی تحریک میں شامل ہو گئے تھے یا نہیں, میرا سوال ہے, جس کا جواب ہے ہاں. سنی تحریک میں 26 تاریخ سے پہلے آزاد اراکین شامل ہو چکے تھے. پھر سنی تحریک کا یہ کہنا کہ ہمیں کوئی ریزرو سیٹ نہیں چاہیے, ہمیں آپ ریزرو سیٹس مت دیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ عظمہ صاحبہ ایک منٹ, نہیں میرے خیال میں یہ غلط بات ہے, یہ نہیں لکھا ہوا اس لیٹر میں, یہ غلط کوٹیشن ہے, یہ غلط خبر ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ریزرو سیٹ نہیں چاہیے. ایک منٹ, میرے پاس بھی ہے لیٹر, کھولیے آپ, کھولیے لیٹر کھولیے. میرے پاس بھی ریزرو سیٹس ہے. ایک منٹ جی, میں پڑھنے لگی ہوں. The undersigned submits that since no candidate contested in the general election 2024 on the symbol of Sunni Ittihad Council, therefore the list regarding women candidate does not exist. Does not exist on
hence not submitted, and they are saying it on 26th February. Yes. Let me complete, please. Can I? میں اس میں آپ صرف میں ایک چھوٹی سی صرف ایڈ کر دوں 26 تاریخ کو میں نہیں وہ کانٹیکس اور ہے عظما صاحبہ, وہ یہ والی لسٹ نہیں ہے, آپ سمجھ رہی ہیں یہ ریزرو لسٹ کے بارے میں بات ہے. ایکچولی ایک لیٹر لکھا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سنی اتحاد کونسل کو کہ یہ بتائیے کہ آپ نے, اور ظاہری بات ہے آپ ایک پرانی پارلیمنٹیرین ہیں, آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ 5% آپ نے ٹکٹیں جو ہیں وہ خواتین میں بانٹنی ہوتی ہیں, جو کینڈیڈیٹ جو جا کے الیکشن جنرل الیکشن لڑتے ہیں. یہ بیسکلی سوال اس حوالے سے تھا کہ اب وہ لسٹ دیجئے کہ آپ نے 5% جو ٹکٹیں لی ہیں کیا آپ نے ان خواتین کو دی ہے کہ نہیں. تو اس کا جواب سنی اتحاد کونسل نے دیا کہ جی ہم نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا, ہم نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا. سن لیجئے جی بولیے میری گزارش سن لیجئے. یہ دو طرح کی وائلیشن ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ پارٹی جس نے 5% لیڈیز کو ٹکٹ بھی نہ دیے ہوں, یہ بھی وائلیشن ہے. نمبر 2, سنی اتحاد کونسل کی کوئی لسٹ مقررہ ٹائم کے اوپر جو ہے وہ جمع نہیں ہوئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر. اور یہ دونوں جب چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں تو پھر ریزرو سیٹس کی کس بیس کے اوپر جو ہے, اور آج علی ظفر صاحب جو ہے وہ خود وہ کہہ رہے ہیں ہم اس لیٹر سے لا علم ہیں یہ, اور یہ سنی تحریک صاحب کے جو ہمارے حامد رضا صاحب ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے ہیں. جو سنی اتحاد کے چیئرمین ہیں وہ اپنی پارٹی پہ تو الیکشن ہی نہیں لڑے, پھر کون سی پارٹی, کہاں کے ریزرو سیٹس, کہاں کا کوٹا. جب سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحب اپنی پارٹی کے الیکشن پہ سمبل پہ الیکشن بھی نہیں لڑے, ہی از کنٹیسٹنگ ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ, تو پھر پارٹی کہاں سے آ گئی. پھر جب پارٹی نہیں ہے تو پھر ریزرو سیٹس کا کوٹا کہاں سے آ گیا. بہرحال اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا, ان کو لاڈلائزم کی عادت پڑ گئی ہے. اب اگر ان کا یہی پلان تھا, کبھی یہ WM کے پاس جا رہے تھے, کبھی یہ کسی اور کے پاس جا رہے تھے, پھر یہ لسٹیں جمع کرا دیتے نا ٹائم کے اوپر. اب یہ تھوڑی ہے کہ جی چونکہ دیکھیے ہم الیکشن ٹھیک نہیں کرا سکے لیکن آپ بھول جائیں ہمیں بلے کا نشان دے دیں. ہم نے ریزرو سیٹس کی سیٹ آپ ہمیں ریزرو سیٹیں بس ایسے ہی دے دیں, شوقیہ دے دیں, ایسا نہیں ہوتا. کوئکلی مہربانو صاحبہ, مجھے پھر آگے اتھر صاحب کے پاس جانا. گو ہیڈ پلیز. کوئکلی 3 points. مطلب بات کریں الیکشن ہم ٹھیک طرح نہیں کرا سکے, آپ نے تو آج تک کرایا نا, چلیں وہ آپ کا مسئلہ, ٹھیک ہے. 5% سیٹوں کی بات ہو رہی ہے, کیا انہوں نے 5% سیٹیں دی ہیں خواتین کو؟ ان سے یہ الیکشن کمیشن نے سوال پوچھا ہے, پوچھنا چاہیے اگر نہیں پوچھا. اور آئین پاکستان کی گفتگو کرتے ہیں, یہ تو وہ جماعت ہے جس نے آئین پاکستان کو پامال کیا بر وقت الیکشن نہ کروا کے, یہ حکومت میں بیٹھے تھے. آئین پاکستان کو آج بھی پڑھ لیجئے, آئین پاکستان پرائمری لا ہوتا ہے, الیکشن ایکٹ سے اوپر ہوتا ہے. اس کی ذرا آرٹیکل 51 پڑھ لیں عظما بخاری صاحبہ, I'll give you some time, اور اس کی تشریح کر دیں ہم سب کے لیے. چلیں میں اطہر صاحب کے پاس. ایک منٹ جی مجھے مہربانو صاحبہ, ایکچولی پرابلم یہ ہے پی ٹی آئی والوں کا نا, ان کو کوئی کمپلیکس ہے. اب آئی ڈونٹ نو, میں وہ کہنا نہیں چاہتی سپیریورٹی ہے انفیریورٹی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں, وہ بس اوکے, ہاں وہ نظر آ رہا ہے, بالکل نظر آتا ہے آپ لوگوں کی زبان سے بھی, آپ لوگوں کی بات کرنے کے طریقے سے بھی. اب مجھے آپ سے جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. محترمہ کو یہ بتا دیں کہ قومی اسمبلی توڑنے کا جو ماشاءاللہ فریضہ